أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 108. اس سے پہلے کی 2 آیتوں میں مرتے وقت وصیت کی بات کہی گئی تھی کہ اگر انسان کہیں ایسی جگہ ہو جہاں پر اس کے وارثین اس کے ساتھ نہ ہو تو اپنی چیزیں حوالے کرتے ہوئے وصیت کر دے اور گواہ بنائے، 2 گواہ بنائے. پھر یہ بات آئی تھی کہ اگر شک ہو کہ جن کو دیا تھا انہوں نے کچھ چیزیں رکھ لی تو ان کو نماز کے بعد روک کر کے ان سے قسم لی جائے گی. اگر وہ قسم کھا لیں گے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا. دوسری آیت میں یہ بتائی گئی تھی کہ اگر وارثین کو یہ شک ہو، پتہ چل جائے کہیں سے کہ نہیں انہوں نے جھوٹ بولا، جھوٹی گواہی دی، تو پھر یہ ان میں سے 2 لوگ مسجد میں کھڑے ہو کر کے کیا کریں گے؟ قسم کھائیں گے کہ انہوں نے جھوٹ بولا، ہماری گواہی سچی ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کیوں بتا رہا ہے تم، اس کا مقصد کیا ہے؟ ذالک، یہ اس لیے کہ ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، یہ باتیں کس کے قریب ہے؟ ان یأتوا بالشہادتی، کہ وہ گواہی پیش کریں، گواہی دیں، علی وجہہا، بالکل ٹھیک ٹھیک اور صحیح صحیح. یعنی اگر معلوم ہو جائے کہ ہاں اگر میں نے گواہی صحیح نہیں دی تو بعد میں میری بے عزتی ہوگی. جب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا یا میری گواہی کے بعد بھی گواہی لی جائے گی تو انسان ڈرے گا بے عزتی سے. کچھ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، کچھ لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں. او یخافوا، یا ان کو ڈر ہوگا، ان ترد ایمان، کہ قسمیں رد کر دی جائیں گی، ریجیکٹ کر دی جائیں گی، بعد ایمانہم، ان کی قسموں کے بعد. کن کی قسموں کے بعد؟ یعنی جو گواہ سامان لانے والے اور وہ دیکھنے والے ہیں، اگر وہ جھوٹی گواہی دیں گے تو ان کے بعد جب ان کی قسمیں لی جائیں گی وارثین کی تو ان کی گواہیاں کیا ہو جائیں گی؟ ریجیکٹ ہو جائیں گی، اور سوسائٹی میں ایک طرح سے ان کو ذلت اور انسلٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس وجہ سے ڈریں گے وہ جھوٹی گواہی دینے سے، چھپانے سے. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ سے ڈرو اور سنو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ہے، صحیح راستہ نہیں دکھاتا ہے نافرمان اور فاسقوں کو. نافرمان کون؟ جو نہ اللہ سے ڈرے، نہ اللہ کی بات سنے اور نہ اس پر عمل کرنے کی نیت اور ارادہ کرے. بہت سے لوگ باتیں سنتے ہیں، بس سننے کے لیے سنتے ہیں کہ سن لیں گے، کریں گے وہی جو ہمارا دل چاہے گا، ہم جیسا چاہتے ہیں، ہمارا من جو چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے فاسق لوگوں کو اللہ تعالیٰ، نافرمان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے. اصل میں یہ جو آیتیں اتری ہیں اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے.
وہ واقعے سے پوری بات اور اچھی طرح سمجھ میں آئی۔ بدیل نام کا ایک آدمی تھا، ایک مسلمان، اس کے ساتھ دو لوگ ملک شام گئے تجارت کرنے کے لیے، سیریا، اور وہ دونوں کے دونوں کرسچن تھے۔ وہاں جا کر کے جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی جو بھی چیزیں تھی وہ ان کے حوالے کی اور وصیت کر دی۔ جب وہ واپس آئے مدینے، سارا سامان دے دیا، ایک چاندی کا پیالہ جس کے اوپر سے سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا، اسے انہوں نے چھپا لیا، خیانت کر دی، بے ایمانی کر دی۔ اب وہ جو وارثین تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کلیم کیا کہ ایک چیز انہوں نے چھپا لی۔ تو ان کو بلایا گیا کہ آ کے قسم کھاؤ مسجد میں۔ تو انہوں نے آ کے قسم کھا لی، جیسے آیت نمبر 106 میں بتایا گیا ہے۔ آگے انہوں نے مسجد میں قسم کھا لی کہ نہیں، ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم نے دے دیا تھا، مرحوم نے ہمیں کوئی چاندی کا پیالہ نہیں دیا تھا۔ بعد میں وہ پیالہ جو ہے نا مکے کے کسی آدمی کے پاس پایا گیا، تو اس سے جب ان کے وارثین نے پوچھا کہ تمہیں کہاں سے ملا یہ، تو انہوں نے بتایا کہ مدینے کے فلاں فلاں لوگوں نے ہم سے بھیجا ہے۔ اور پھر دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ آیتوں کے روشنی میں ان سے کہا کہ تم قسم کھاؤ، اور پھر ان کو بلایا، اور بلا کے انہوں نے جب پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، تو انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں ہم نے وہ چیز کیا کری تھی، چھپا لی تھی اور خیانت کر لی تھی۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے that is more likely that they will give testimony according to its true objective, or they would fear that their oaths would be rejected after their oaths, and fear Allah and listen, and Allah does not guide the defiantly disobedient people۔ تو اب یہ تینوں آیتوں کو اگر ہم دیکھیں گے جو اوپر سے 106 سے لے کر کے 108 تک، یہ کس کے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری؟ اس میں اصل جو کوشش ہے آپ دیکھیں گے کہ ہماری محنت کی کمائی ہوئی جو دولت ہے، جو حق ہے، وہ حقداروں تک پہنچے۔ دیکھیے کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری چیزوں کا خیال رکھ رہا ہے کہ وہ آدمی مر گیا بیچارہ، جا کے وہاں اس کی چیز جو ہے کہیں اور چلی گئی، اب اس کے سلسلے میں آیت اتری، اور یہ پورے قیامت تک کے لیے کہ انصاف ہو، کسی کی چیز دبائی نہ جائے، ظلم نہ کی جائے، چرائی نہ جائے، چھپائی نہ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں بھی ناانصافی اور ظلم ہوتا ہے، حقداروں کو حق نہیں ملتا ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ قتل، غارت گری، بے امنی، فساد، رائٹس، یہ سب شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ انصاف کرنے والوں کا کتنا بڑا، اب جو جج اور قاضی ہوتے ہیں کتنا بڑا ان کا مقام ہے معلوم ہے؟ یا جو لوگ بھی انصاف کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ جو حقداروں کو ان کا حق دلاتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، نور کے ممبر پہ ہوں گے، نور کے اسٹیج ان کے لیے بنائے جائیں گے، اور کہاں ہوں گے؟ یمین الرحمن، رحمان کے رائٹ سائڈ میں، دائیں ہاتھ پر بیٹھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، لیکن افسوس کیا ہے، مسلمانوں کو اس کو سننے کی فرصت ہے؟ جاننے کا سنتے نہیں، اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، مشکل سے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد بھاگنا شروع۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں کس لیے نہیں ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا، یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے اللہ سے ڈرو اور سنو، کیونکہ جو آدمی سنے گا وہی جانے گا، اور جو جانے گا وہی کیا کرے گا؟ عمل کرے گا۔ جس کے اندر خدا کا ڈر نہیں ہوگا وہ خدا کی بات نہیں سنے گا۔ جب نہیں سنے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت کیسے دے گا جب وہ عمل نہیں کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
اس کی باتیں غور اور توجہ سے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔